عزیزان قدر، اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں ایک الگ سوچ، ایک الگ فکر، ایک الگ مذہب، ایک الگ دین عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے ہمیں ایک الگ راستہ بتایا۔ اب اس راستے کو ہمارے اس زمانے کے اندر دو قومی نظریے کہا جاتا ہے۔ اب اس دو قومی نظریے کا آغاز کب ہوا؟ اس دو قومی نظریوں کا آغاز علامہ اقبال یا قائد اعظم محمد علی جناح سے نہیں ہوا۔ اس دو قومی نظریے کا آغاز اس دن سے ہوا تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شہر مکہ کو چھوڑا اور جب شہر مدینہ میں ہجرت کر کے آئے، دو قومی نظریے کا آغاز تب سے ہو گیا تھا۔ کیسے؟ جب حضور شہر مدینہ میں تشریف لائے تب یہودیوں کے پادری ٹوپی کے بغیر امامہ باندھا کرتے تھے۔ اس کے بغیر ٹوپی کے بغیر پگڑی امامہ باندھا کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، تم کبھی بھی ٹوپی کے بغیر سر پہ امامہ نہیں باندھنا، جب بھی امامہ باندھو تو ٹوپی پہن کر پھر امامہ باندھنا۔ اس کے بعد جب روزوں کی باری آئی تو وہ ایک روزہ رکھا کرتے تھے۔ میرے مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا ان کی مشاورت نہیں کرنا، وہ ایک روزہ رکھتے ہیں، تمہیں دو روزے رکھنے ہیں۔ اس کے بعد جب نماز کے لیے ایک جہت مقرر کرنی چاہیے، ایک جہت کی طرف، ایک سمت کی طرف ہو کر چہرہ کر کے نماز پڑھنا چاہیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے لیے بیت المقدس کو چھوڑ کر کعبۃ اللہ کو ہمارے لیے مقرر فرما دیا کہ یہودی، عیسائی و پادری تمام بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے ہیں، اس کی طرف رخ کرتے ہیں۔ تمہارا دین الگ ہے تو تمہارا کعبہ بھی الگ ہے۔ تو دو قومی نظریے کا آغاز تب سے ہو گیا تھا۔ اس کے بعد چلتے چلتے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اولیاء، صلحاء، اس کے بعد یہ دو قومی نظریوں کا آغاز پھر اس کو اڑان پکڑی، اٹھایا گیا کہ 1000 سال مسلمانوں کی حکومت رہی اس پاک و ہند پر۔ اس کے بعد جب انگریز قابض ہو گئے، سکھ قابض ہو گئے، پھر جب انگریز اور سکھوں نے یہ کہا کہ ان مسلمانوں کے بڑوں نے ہمارے اوپر 1000 سال حکومت کی ہے، ہمیں اپنے ماتحت رکھا ہے، اب واری ہماری ہے، اب باری ہماری ہے، ہم نے ان کو مغلوب کرنا ہے، ہم نے ان سے چن چن کر بدلے لینے ہیں۔ جب انگریز مسلمانوں پر قابض ہو گئے اور پاک و ہند پر قابض ہو گئے، تب علامہ اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح نے پھر سے یہ دو قومی نظریوں کا آغاز کیا اور پھر سے یہ آواز بلند کی کہ مسلمان اور ہندو دو الگ قومیں ہیں، دو الگ نظریے ہیں، مسلمان اور ہندو آپس میں نہیں مل سکتے۔ پھر کیونکہ تمام سکھ، تمام یہودی، تمام انگریز ایک سائڈ، وہ تمام 1000 سال کے بدلے لینے کے لیے قابل ہو چکے۔ اب کوئی بندہ اٹھے اور کہے کہ نہیں ہمیں الگ ملک چاہیے، اور آپ کو سوئے صبح اٹھے الگ ملک بن گیا، نہیں۔ پاکستان ایسے آسانی سے نہیں بنا۔ پاکستان بننے میں ہزاروں لاکھوں علماء شہید ہوئے۔ پاکستان بننے میں 70,000 ہماری ماں، ہماری بہنوں کو وہ سکھ اغوا کر کے لے کر گئے، وہ ان کی عزتوں کو پامال کیا گیا، ان کے ساتھ غداریاں کی گئی، اس کے بعد پاکستان وجود میں آیا ہے۔ کوئی پاکستان ہمیں ایک پلیٹ کے اندر تو نہیں ملا نا۔ تو آج ہم پاکستان کی آزادی جس طرح سے مناتے ہیں، ہمیں کیا پاکستان کا مقصد ہمیں مل چکا؟ جس مقصد سے پاکستان آزاد ہوا تھا، پاکستان آزاد ہونے میں ہزاروں قربانیاں دی گئی، 18 لاکھ بندے شہید ہوئے، 90,000 اور کسی کے اندر 70,000 ہماری ماں بہنوں کو یہودی سکھ اٹھا کر لے کر گئے، اغوا کر کے لے کر گئے۔ یہاں تک کہ جب پاکستان بن گیا، اس کے بعد ایک وفد دہلی، ایک شہر، ہند کے شہر میں
بھارت کے شہر دہلی کے اندر ایک ہمارا وفد گیا، اس کے ساتھ ایک عالم دین تھے، وہ ایک مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک عورت آتی ہے، اللہ اکبر، ایک عورت آتی ہے، اس کی گود میں بچہ ہے، اس عورت کا حلیہ سکھوں والا لگ رہا ہے، کس والا؟ سکھوں والا، اس عورت کا حلیہ سکھوں والا لگ رہا ہے۔ وہ عورت مسجد کے گیٹ سے اندر آنے کی کوشش کرتی ہے، اندر آنا چاہتی ہے، وہ مولوی، وہ مولانا صاحب عالم دین اسے روک دیتے ہیں کہ آپ سکھو، آپ کا مسجد سے آنا تو جائز نہیں ہے، آپ یہیں پہ اپنا مسئلہ بتائیں۔ تو وہ عورت کہتی ہے، عورت کہتی ہے کہ میرے بھائی، میں کوئی سکھ نہیں، میں مسلمان باپ کی مسلمان بیٹی ہوں، لیکن میرا قصور یہ ہے کہ میں ان بدنصیب 90,000 ان 70,000 بدنصیب عورتوں میں شامل ہوں جن کو سکھ اٹھا کر لے کر گئے تھے، اور آج اس بدنصیبی کا یہ عالم ہو گیا کہ میں ان سکھوں کی اولاد کی ماں بن چکی ہوں۔ اللہ اکبر۔ پھر یہ جب بات بڑھی تو ظالم دین نے کہا کہ اب ہم دہلی کی حکومت سے بات کریں، آپ کو پاکستان لے جائیں۔ ہمارا ملک پاکستان، ارض پاکستان پاک وطن، پاک زمین ہے۔ تو اس عورت کو کہا گیا، اس خاتون کو کہا گیا کہ اب ہم دہلی کی حکومت سے بات کریں اور آپ کو پاکستان لے جائیں۔ تو اس عورت نے کہا نہیں، آپ نے بات نہیں کرنی۔ کہا کیوں؟ آپ کو پاکستان جانے کا شوق نہیں ہے؟ عورت نے کہا بے شک میرا دل، میرا ایمان یہ گوارا کرتا ہے کہ میں پاکستان کے اندر ہوں، لیکن میرے جسم کو ان پلیتوں کے ہاتھ لگ چکے ہیں، میرا جسم ناپاک ہو چکا ہے، اور پاکستان کی زمین پاک ہے، اس پاک زمین پر میں اپنا ناپاک جسم لے کر جانا نہیں چاہتی۔ اللہ اکبر۔ میں اپنا ناپاک جسم لے کر اس پاک زمین پر نہیں جانا چاہتی۔ ان خواتین، ان ہماری ماں بہنوں کا یہ کردار ہے، ان کی یہ سوچ ہے۔ اور ہم نے پاکستان کو کیا کیا؟ ہم نے پاکستان کو کیا کیا؟ ہم دوش قصور دیتے ہیں حکمرانوں کا، بھائی قصور حکمرانوں کا ہے، نہیں، قصور ہمارا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شاعر نے کہا تھا کہ ہوتی نہیں جو قوم ایک بات پہ یکجا، ایسے حکمران اس قوم کی سزا ہے۔ تو ہم ایک بات پہ یکجا ہی نہیں ہے، ہم نے ووٹ دین اسلام کو دینا ہی نہیں ہے، ہم نے تحریک لبیک کا ساتھ دینا ہی نہیں ہے، ہم نے اسلامی تحریک کا ساتھ دینا ہی نہیں ہے۔ ووٹ کے لیے مانو ٹھیک ہے یار، آپ سچ کہتے ہیں، لیکن مولویوں کو کیا کیا جائے حکومت کے اندر؟ تو یہ ایک تو الگ ٹاپک ہے۔ تو ہمارا خود کا یہ کانسیپٹ بن چکا ہے، یہ ذہن بن چکا ہے کہ مولوی مسجد تک اور پارلیمنٹ کے اندر ہم نے چوروں کو بٹھانا ہے، پارلیمنٹ کے اندر ہم نے ڈاکوؤں کو بٹھانا ہے، پارلیمنٹ کے اندر موسیقی رسول کو بٹھانا ہے، پارلیمنٹ کے اندر ہم نے چوروں اور ڈاکوؤں کو بٹھانا ہے، زانیوں اور شرابیوں کو بٹھانا ہے، پارلیمنٹ کے اندر ہم نے دوسروں کو بٹھانا ہے۔ مولویوں کو کام تو صرف مسجدوں تک ہے، عیدگاہ تک ہے، نماز جنازہ پڑھانا مولویوں کا کام ہے، نکاح پڑھانا مولویوں کا کام ہے۔ تو پاکستان اس کے لیے تھوڑی بنا تھا۔ جب پاکستان بنا تو پاکستان کے طرف آتے ہوئے جتنے بھی کنویں تھے، پاکستان کے رستے میں جتنے بھی کنویں آتے تھے، تاریخ گواہ ہے کہ ان کنووں کے اندر مزید لاشوں کی گنجائش نہیں باقی تھی۔ ہماری ان ماں بہنوں نے، ہمارے ان جوان بھائیوں نے غلامی کو ناقابل کرتے ہوئے اور ان کنووں کے اندر چھڑاؤ لگا کر اپنی جان تو دے دی، لیکن کبھی غلامی کو قبول نہیں کیا، کبھی بھی غلامی کو قبول نہیں کیا۔ اور آج ہم ہیں کہ پاکستان مل بھی گیا پھر بھی غلام ہے۔ کس کے غلام ہے؟ IMF کے غلام ہے۔ کس کے غلام ہے؟ امریکہ کے، یورپ کے غلام ہے آپ۔ اس کے بعد پاکستان کی جب مارز وجود میں آیا اور آنے سے 3-4 دن پہلے قائد اعظم محمد علی جناح کسی کالج کے اندر گئے اور خطاب کر رہے تھے، بیان کر رہے تھے، پاکستان کا نظریہ سمجھا رہے تھے۔ تو کسی اسٹوڈنٹ نے اٹھ کر سوال کیا، صرف 2 سوال کیے۔ کہا میں صرف 2 سوال۔ کون سے سوال؟ کہا کہ آپ پاکستان میں کون سا منشور لائیں گے؟ روٹی کپڑا مکان، کون سا منشور لائیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ پاکستان کو کسی منشور کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں تو وہی منشور جو حضرت معراج کے موقع پہ نبی کریم علیہ السلام ہمیں حوالے کر گئے، ہمارا تو وہی منشور ہے۔ پاکستان کا دوسرا سوال، پاکستان کے اندر کون سے قوانین چلیں گے؟
قرآن مجید پر عمل کرنا ہے. بس ہمارا دستور بھی وہی، ہمارا منشور بھی وہی، ہمارا مطلب بھی وہی، ہمارا مقصد بھی وہی ہے. عزیزان گرامی، پاکستان جب بنا تو یہ آرٹیکل کے اندر لکھا گیا کہ چند ہی دنوں میں، چند ہی ایام میں پاکستان میں قومی زبان عائد کر دی جائے گی، قومی زبان نافذ کر دی جائے گی. کسی بھی دوسری زبان کو پاکستان میں داخلہ نہ منع ہے، لیکن آج ہماری قومی زبان ہمارے بچوں کو ہی نہیں آتی. ان کو 1 2 3 کے گنتی ہی نہیں آتی. 1 2 3 کی گنتی کو 100 تک سنا لیں گے، لیکن 1 2 3 کی گنتی 100 نہیں آتی. ہمارا یہی منشور بن چکا ہے. اب پاکستان کا مطلب کیا تھا؟ کیا تھا پاکستان کا مطلب؟ لا الہ الا اللہ. اب پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ حرام و حلال کھائی جا. پاکستان کا مطلب ہوا جو ملے جیب میں ڈھلوائی جا. پاکستان کا مطلب کیا؟ بڑے غریبوں کو دن بہ دن لوٹی جا، کھائی جا، ماری جا. پاکستان کا مطلب کیا؟ چوروں کو حکمران بنائی جا. پاکستان کو بنا تھا چوروں کو ہاتھ کاٹنے کے لیے، پاکستان کو بنا تھا ثانی کو رجم کرنے کے لیے، پاکستان کو بنا تھا حضور کا دین پارلیمنٹ میں نافذ کرنے کے لیے، پاکستان کو بنا تھا اللہ کے رسول کا سر تن سے چبا کرنے کے لیے، پاکستان کو بنا تھا نبی کریم علیہ السلام کے دین کی پیروکار پیدا کرنے کے لیے. پاکستان کو بنا تھا امام مہدی جب آئے تو ان کے لشکر میں شامل ہونے والے جوان پیدا کرنے کے لیے. لیکن آج پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ پاکستان پارلیمنٹ میں حضور کا دین کو کیا مسجدوں سے بھی حضور کا دین نکالا جا رہا ہے. پاکستان بنا کر چوروں کے ہاتھ کاٹنے کے لیے، لیکن آج چوروں کو حکمران بنایا جا رہا ہے. پاکستان بنا تھا حضور کے رسول کا سر تن سے جدا کرنے کے لیے، آج حضور کے رسول کو پاکستان سے سارے ملک بھیجا جا رہا ہے. پاکستان کو بنا تھا وفادار رسول کو نبی کریم علیہ السلام کی عزت اور ناموس پر پہرا دینے والے کو پروٹوکول دینے کے لیے، لیکن آج نبی کریم علیہ السلام کی ناموس پر پہرا دینے والے کو پھانسی پر لٹکایا جاتا ہے. نبی کریم علیہ السلام کے دین کا تاجدار ختم نبوت کے نعرہ لگانے والے کو ان کے گھروں میں ریپ ہوتی ہے، ان کے گھروں سے ان کو گرفتار کر دیا جاتا ہے. پاکستان ان مقاصد کے لیے تو نہیں بنا تھا. کیا پاکستان ان مقاصد کے لیے بنا تھا؟ تو آج 14 اگست کو ہم خوشی مناتے ہیں، اپنے چہرے رنگین کر کر، گول گھنٹے جیسے کر کے، ہم بائکوں کو سائلنسر نکال کر ہم روڈوں پر نکل جاتے ہیں اور اپنی ماں بہنوں پر، جنہوں نے 70,000 ماں بہنوں نے اپنی عزتیں لٹوا کر پاک سرزمین بنائی، ہم ان پاک سرزمین کی ان پاک ماؤں کو اٹھا کر چوکوں میں لا کر اپنے لیڈروں کو لیے ان کو بچواتے ہیں اور فخر کرتے ہیں کہ میری بہن آ رہی ہے، میری ماں پرفارم کر رہی ہے. ہماری بہنوں کو، ہماری ماؤں کو ہم کالجوں میں بھیجتے ہیں، وہاں پر پروگراموں میں ڈانس کرتی ہے، ان کی ویڈیو پر وائرل کی جاتی ہے. اور پاکستان ان مقاصد کے لیے نہیں بنا تھا. ہم نے پاکستان کے مقصد کو پس پش ڈال دیا، پاکستان کے مقصد کو ہم نے بگاڑ دیا. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، پاکستان بنا تھا اسلامی ممالک کی سربراہی کے لیے. پاکستان بنا تھا ایک خطہ ہمیں ملے کہ جس کے اندر ہم دین مصطفیٰ کو نافذ کریں، پریکٹیکلی طور پر دین مصطفیٰ نافذ کر کے دکھائیں کہ ایسے دین مصطفیٰ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے دین مصطفیٰ. لیکن آج جب 14 اگست کو انڈیا کا بارڈر کھولا جاتا ہے، سکھوں کا بارڈر کھولا جاتا ہے، پاکستان کا بارڈر کھولا جاتا ہے، وہاں سے انڈیا والے آئے، وہاں سے سکھ آئے، وہ ڈانس کر کے دکھائے، رقص کر کے دکھائے، اپنی ماں بہنوں کو ساتھ لائے، وہ بھی ڈانس کریں. اور یہاں سے ہمارے بیچارے غریب پاکستان جائے، پاکستانی عوام جائے، وہ بھی رقص کر کے دکھائے، وہ بھی ڈانس کر کے دکھائے. تو میرے دوستوں بتائیے کہ پاکستان کا مقصد کہاں گیا؟ کیا پاکستان ہم نے رقص کرنے کے لیے بنایا تھا؟ کیا پاکستان ہم نے ڈانس کرنے کے لیے بنایا تھا؟ کیا پاکستان ہمارے اکابرین نے یہ ڈانس رقص کرنے کے لیے، چوری زنا شرابی کے لیے بنایا تھا؟ آج کون سا علاقہ ہے جس کے اندر شراب کا اڈا نہیں؟ کون سا علاقہ ہے جس کے اندر زناکاری کا اڈا نہیں؟ تو ہمیں اپنے اوپر، اپنے علاقوں کے اوپر، اپنے محلوں کے اوپر غور کرنا چاہیے. اگر کہیں ایسی زندگی پائی جاتی ہے تو ہمیں ان کو دور کرنا چاہیے کہ ہماری آج کے دن ہماری 70,000 ماؤں بہنوں کی عزتیں لوٹی گئی اور آج ہم
اس کو فخر کے طور پر کسی کے گھر کی عزت لوٹی جائے، کیا وہ گھر کے اندر بیٹھا رہے گا یا روڈ پر بائک کا سائلنسر سے نکال کر خوشی منائے گا کہ میری ماں کی عزت لوٹ گئی، میری بہن کی عزت لوٹ گئی، خوشی مناؤ، فخر کرو، جھنڈے لہراؤ؟ نہیں، وہ گھر کے اندر بیٹھے گا جب تک کہ اس عزت کا بدلہ نہ لے لے۔ 70,000 مائیں ہماری مل گئی، ڈاکٹر عافیہ صدیقہ آج بھی ان ملولوں کے قید میں ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ خوشیاں منا رہے ہیں۔ ہمیں خوشیاں منانی چاہیے، ہمیں تو افسوس ہے، ڈوب جانے کا مقام ہے کہ ہماری بہن ان کے قبضے میں ہو اور ہم اپنے چہرے کو گول گڈوں میں ذرا رنگین کرنے بائکوں پہ نکل جائیں، رقص کریں، ڈانس کریں کہ ہمیں آزادی مل گئی۔ ہم آج بھی غلام ہیں۔ ہاں، جب حقیقی آزادی ملے گی تب بھی پارلیمنٹ کے اندر جب دین مصطفیٰ نافذ ہو جائے تب بھی روڈوں پر بائک کے سائلنسر سے نکال کر نہیں، جیسے ہمارے قائد محترم آج بھی جلسہ کر رہے ہیں، آج بھی ریلی نکال رہے ہیں، ویسے نکال کر پارلیمنٹ کے اندر بھی یہ نعرہ لگے گا تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، منصب نبی منصب نبی منصب نبی آیا 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 آیا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ انشاءاللہ دستور ریاست کیا بنے گا؟ انشاءاللہ دستور ریاست کیا بنے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاکستان کو تعداد حیات قائم و دائم رکھے، اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی پاکستان سے سچی والہانہ طور پر محبت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔